بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان، یعنی مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے پیارے بھائیوں کہ ہمارا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ انسان کی موت اسی حالت پہ آئے گی کہ آخری وقت میں وہ کیا کر رہا تھا۔ پیارے بھائیوں، محرم کا مہینہ جو ہے وہ کل یا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ بلکہ جو بھی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے، بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم وہ نہیں کرتے، اور بہت سارے جو کام نہیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہم کر جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ایک تو یہ ہے کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے یہ، اور جو حرمت والے مہینے ہیں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اس مہینے میں مختصر طور پر بیان کروں گا کہ ایک مسلمان کو کون سے اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ اس مہینے میں سب سے افضل عمل روزے ہیں پیارے بھائیوں۔ مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد، یعنی فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے روزے ہیں، محرم کے روزے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اگر پورا مہینہ مشکل ہے، گرمی بھی بہت ہے، روزے نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم جو ہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ، جتنے بھی پیر اور جمعرات اس میں آئیں گے، منڈے اور تھرسڈے، اور اسی طرح جو ہے وہ 13 اور 14 اسلامی جو ہے تاریخ، اس میں ایام بیس کے جنہیں روزے رکھتے ہیں، کم از کم یہ روزے رکھ لیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسند احمد میں ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے کہ دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا ان سے ما ھذا، یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، کہ یہ بہت عظیم دن ہے، خوشی کا دن، اس لیے کہ اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نجات ملی سی، کس سے؟ فرعون سے۔ آپ جانتے ہیں فرعون نے پوری قوم کو جکڑا ہوا تھا، اور فرعون اس دن جو ہے غرق آب ہوا، غرق ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ شکر کے طور پر ایک روزہ رکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو میرا زیادہ تعلق ہے، وہ بھی نبی، میں بھی نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صام یوم عاشورہ وامر بالصیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا 10 محرم کا، اور یہ روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پیارے بھائی، یہاں پہ بات میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ عاشورہ کا لفظ جب سنتے ہیں تو وہ کچھ درج سا جاتے ہیں کہ یہ عاشورہ پتنی کے، عاشورہ عشر سے ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 اور کچھ نہیں ہے۔ 10 سے 10 سے جو ہے وہ عاشورہ بنتا ہے۔ اس کے بعد مسلم کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن تاسع، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس سے 10ویں کے ساتھ جو ہے 10 محرم کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن بس قدر اللہ تعالیٰ کی جس طرح مرضی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس روزے کا اجر کتنے ہے پیارے بھائیوں؟ صحیح مسلم ہی ہے، روایتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر سنۃ ماضیہ والباقیہ،
اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ یہ رکھتا ہے یا 2 روزے رکھتے ہیں، اس کے زندگی کے پچھلے جو ہے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جو ہے یہ روزے رکھیں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بتایا کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ، کہ جو شخص، بخاری و مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک نفر روزہ رکھتا ہے تو اس کا کیا ملتا ہے؟ اس کو جو ہے 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، صرف ایک روزہ رکھنے سے۔ آپ حساب لگائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت والا کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن کریم جو ہے یہ بندے کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ آدم کے ہر بیٹے کا عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، روزہ خاص میرے لیے، اور جو ہے وہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے، ولا یزال عبدی یتقرب علیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ نوافل کے ذریعے، اور یہ بھی ایک نفل عبادت ہے، روزہ بھی نوافل، کوئی بھی نفل عبادت ہے، نوافل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، پھر اتنے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو سوگ ہے یہ کب ختم ہوگا؟ 1400 سال ہو گئے ہیں، سوگ ختم نہیں ہوا۔ کتنے دن سوگ ہونا چاہیے؟ 3 دن ہے۔ کوئی بھی فوت ہو جائے پیارے بھائی، یاد رکھیے 3 دن سوگ ہے۔ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی کوئی فوت ہو جائے تو آج 3 شریف ہے، پھر 7واں شریف ہے، پھر 10واں شریف ہے، پھر کل شریف ہے، پھر جمعرات شریف ہے، پھر برسری شریف ہے۔ پتہ نہیں یہ شریف کہاں سے آ گئے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے آپ ذرا، بولیے بھائی، بولتے نہیں؟ کرتے ہیں نا بھائی، یہ بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم نے ایک بدعت جاری کی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے کے پتہ نہیں تھا؟ بتا دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پائیں، ان کے بیٹے فوت ہوئے، نہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ، جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ کثیر لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ گھر میں کوئی بھی فوت ہوتا ہے، آپ سٹینڈ لیں کہ 3 دن تعزیت ہے، بس 3 دن کے بعد ختم۔ اللہ یہ کہ اس عورت پر جس کا خاوند فوت ہو جائے، وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رہے گی بس۔ کیوں جی شیخ حسن صاحب؟ اس طرح ہی ہے نا؟ اس لیے پیارے بھائی، اسی طرح سوگ جو ہے، یہ کیسا سوگ ہے کہ جو آج 1400 سال ہو چکے ہیں، ختم نہیں ہوا۔ اگر یہ سوگ منانا جائز ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا منایا جاتا، جن کو 50 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا۔ اگر یہ سوگ منانا جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبی آنا ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے۔ بڑی شان ہے پیارے بھائیوں، بڑی بات ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو زمین پر سوتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن بنا دیتا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو ان کا منایا جاتا۔ اسی طرح اگر سوگ منانا جائز ہوتا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سید شہداء ہیں، سب شہیدوں کے سردار ہیں، ان کا سوگ منایا جاتا۔ لیکن ہمارے اسلام میں یہ سوگ جو منانا، یہ کسی طریقے سے بھی یہ جو 3 دن سے زیادہ ہے، اور یہ منانا جائز نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، ایک اور بات کہ میں پھر یہ کہوں گا، ہمیں چاہیے ایک تو یہ کہ روزہ رکھیں اور روزہ کھلوائیں، اپنی مساجد میں اس کا انتظام کریں جدھر تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے، نہ کہ ہم دن کو سبیلے لگائیں، حلوے کھلائیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں
پھر ہمیں کیا محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 9 اور 10 کو روزہ رکھیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم دن کو لوگوں کو پانی پلانا ہے، سبیلیں لگانی ہیں، حلوے کھلانے ہیں، بریانیاں کھلانی ہیں. اس لیے تو آج اس امت پر جو عذاب ہے، پریشانیاں ہیں، امن نہیں ہے. تو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا پیارے بھائیوں، اور الحمدللہ اس مسجد میں انشاءاللہ افطاری کا بندوبست ہوگا کہ جدھر بھی آپ کی کوئی مساجد ہیں اس میں کم از کم جو ہے 9 اور 10 کے روزے کی جو ہے وہ اہتمام کریں، ان کو جو ہے افطاری کریں، خود بھی روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کا جو ہے وہ کھلوانے جو روزہ کھلواتا ہے اس کو رکھنے والے کے برابر جو ہے وہ اجر ملتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات پیارے بھائیوں، کسی نے سوال کیا ہے یہ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کالے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رنگ کے بارے، کون سا رنگ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ فرمایا البیاض، سفید رنگ، اور فرمایا وَكَفَّنُوا مَوْتَكُمْ، اور اپنے مرنے والوں کو اس سے سفید لباس میں جو ہے دفن کرو، کفن پہناؤ. ٹھیک ہے پیارے بھائیوں، تو کیا نام ہے، جو بلیک ڈریس ہے یا کالا ڈریس ہے پہن سکتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کم از کم نہ پہنے. بہت سارے لوگ، میں نے بھی کل دیکھا ایک جنازے میں لوگوں نے وہ کالا ڈریس یا کالے کپڑے پہنے ہوئے. ہم تو ان کی تعداد میں اور اضافہ کر رہے ہیں، پھر ہر طرف کالو کال ہو رہا ہے. اس کم از کم پیارے بھائی اس مہینے میں جو ہے وہ یہ لباس نہ پہنے. اور غیر اللہ کے لیے پیارے بھائیوں جو نذر و نیاز ہے یا کھانا تقسیم کرنا ہے، قرآن کریم میں 4 مقامات پر یہ آیت آئی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، سورۃ مائدہ اور آیت نمبر 3 اور باقی 3 اور جگہ پر، کہ حرام کر دیا گیا کیا ہے؟ مردار، مرے ہوئے جانور کا گوشت، اسی طرح اس کا خون، ان دونوں سے بدتر خنزیر کا گوشت، ان تینوں سے بدتر ہر وہ شے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. مبارک.